چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ الامان، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے جب ہم کسی مجلس میں بیٹھیں اللہ پاک کا ذکر کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ وہ مجلس خوشبودار ہو جائے گی اور اس پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھنی ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذی الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جب دعا مانگے نا تو آپ، بعض بچے ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا مل کے، اور بعض بچوں کی انگلیاں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں، بعض بالکل ہی ایسے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ جو دعا مانگیں دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ رکھیں، انگلیاں نارمل حالت میں رکھیں، بالکل ایسے ملائیں گی نہیں، بہت چھوڑا بھی نہیں، بس نارمل حالت میں ایسے دعا کیا کریں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، بالکل ملا دیتے ہیں، صحیح ہے، نہیں ملانا بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا نارمل کیفے سینے کی سیدھ میں رکھیں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے پیارے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ اکثر یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تو یہ آپ اس میں سے کسی نہ کسی پر آپ کو عمل کرنا ہے، کوئی ایک، یعنی سینے کی سیدھ میں ہو یا کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا پھر اتنے بلند ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ تو یہ آپ نے جو ہے سنت طریقہ ہے، اور دعا کا قبلہ جو ہوتا ہے آسمان ہوتا ہے، بعض بچے اسے بند کر لیتے ہیں، کھلی ہتھیلیوں کو آپ نے کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 11 اور 12، 11ویں اور 12ویں آیت، ٹھیک ہے۔ تو 11ویں اور 12ویں آیت پڑھیں گے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوقاہم اللہ فوقاہم اللہ
فوقاهم الله فوقاهم الله شر 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 فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ذلك اليوم ذلك اليوم ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. آگے پیچھے نہیں، نقد کون پڑھ رہے ہیں؟ آگے تو پڑھایا نہیں ابھی، جتنا پڑھایا آپ نے اتنا پڑھنا ہے اور مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا. اچھا کوئی جو ہے پڑھ رہا ہے سرورا، کوئی سرورا. اچھا سین پر پیش ہے، دیکھیں سین پر پیش ہے، آپ نے پیش پڑھنا ہے. یہاں پر نضرتوں میں ضاد کی ادائیگی کلیئر کریں گے اور کیا ہے اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اور کلکلا نہیں کریں گے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. ماشاءاللہ. آئیے پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں، کوشش کرتے ہیں، مل کر کوشش کریں آپ بھی. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ماشاءاللہ، اچھی کوشش. آئیے اس آیت کے ہم قواعد وغیرہ مخارج وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف فا، فا پر زبر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. واو پر بھی زبر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. آئیے فا اور واو کا مخرج بھی سمجھ لیتے ہیں. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، دونوں ہونٹ گول کر کے آپ ادا کریں گے تو واو کی ادائیگی ہوگی. قاف موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، موٹا کریں گے حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، اور قاف پر کھڑا زبر ہے، کلی کھینچیں گے بھی. قاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلقات نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج یاد رکھنا ہے، اپنے یاد رکھنا ہے. ہم اللہ، ہا پر پیش ہے، میم پر پیش ہے، ہونٹ گول ہو جائیں گے. اور پھر اللہ پاک کے لام سے پہلے پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو اللہ پاک کا لام موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ پاک کا لام ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ہا پر پیش ہے، یہاں بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے. فوقاهم اللہ، فوقاهم الله واو ہونٹ گول ہو جائیں. فوقاهم اللہ فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شر ذلك اليوم. شر میں شین پر زبر، را پر زبر، را تشدید والا ہے، مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. مگر یاد رکھیں دونوں پر زبر ہے، اس لیے کھینچنا نہیں ہے. اور شین کا مخرج ہے زبان کا درمیانی حصہ، تعلقہ درمیانی حصہ، جیم شین یا، تینوں حرف یہیں سے ادا ہوتے ہیں. اور ذالک الیوم، ذال پر کھڑا زبر ہے، کل کھینچنا ہے. ذال کو زا نہیں پڑھنا، سیٹی والا نہیں ہے، ذال بغیر سیٹی والا ہے، ٹھیک ہے. لام کے نیچے زیر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. کاف پر زبر ہے، کاف کو لام سے ملائیں گے اس کو، اور لام کو ہلائیں گے نہیں. کاف زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. کاف اور قاف ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لاحاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لاحاتیہ. حروف لہویہ یا حروف لاحاتیہ، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یومی میں یا واو زبر یو، واو سے پہلے زبر، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. میم کے نیچے زیر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے. ولقاہم، پھر واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر، لام پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. قاف مشدد ہے، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور قاف کا جو کھڑا زبر یہ بھی موٹا رہے گا، یہاں پر بھی موٹا رہے گا. کیونکہ جب یاد رکھیں جب کبھی حروف مستعلیہ کے بعد جو الف آتا ہے وہ الف موٹا پڑھا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم الف کو موٹا پڑھیں گے. کھڑا زبر الف ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. اور ہم میم ساکن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، میم ساکن نون آ رہا ہے، جب میم ساکن کے بعد
میم اور با کے لا کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. تو یہاں اظہار شفوی ہوگا, غنہ نہیں کریں گے. اچھا یہاں پر نون کو ضاد سے ملائیں گے, ضاد میں کلکلہ نہیں کریں گے, مگر ایسا فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا مخرج ہے طویل, لمبا مخرج ہے, تو اس لیے ایسا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, نود اور ضاد کو موٹا رکھنا ہے. نز ضاد نہیں پڑھنا, ند دال نہیں پڑھنا, نڈ ڈال نہیں پڑھنا, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور را پر زبر را پر ہو جائے گا. تنوین کے بعد آگے واو ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے. اور وہ سرورا میں واو پر زبر سین پر پیش, دونوں حرکات ہیں, حرکات کو نہیں کھینچیں گے, مگر را واو پہ شروع, واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے, وقف بالابدال مال الف. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ما شاء الله, good. وَجَزَاهُمْ بِمَا وجزاهم بما وَجَزَاهُمْ بِمَا وجزاهم بما صَبَرُوا صبروا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وجزاهم بما صبروا جَنَّةً وَحَرِيرًا جنة وحريرا جَنَّةً وَحَرِيرًا جنة وحريرا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاہم پہ غنہ بھی کرنا ہے, اخفاء شفیع کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, آئیے قواعد سمجھتے ہیں. واو کہتا ہے کہ ہونٹوں کی گولائی سے, اور جیم پر زبر ہے, واو پر زبر ہے, حرکات نہیں کھینچیں گے. زا سیٹی والے حروف میں سے, زا سین صاد تینوں سیٹی کے ساتھ ادا ہوں گے. زا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. ہم میم ساکن کے بعد دیکھیں یہاں پر تھا میم ساکن کے بعد نون, میم اور با کے لا. اب یہاں ہے میم ساکن کے بعد حرف با, میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو جائے گا. یاد رکھنا ہے, بیما با کے نیچے زیر حرکت نہیں کھینچیں گے, میم الزر ما علی مدہ کھینچیں گے. صبرو صاد پر زبر ہے, با پر زبر ہے, حرکات نہیں کھینچیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں بھی ہے, حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. را واو پہ شروع, واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. جنتوں جیم کو نون سے ملائیں گے, جیم پر زبر حرکت ہے, نون پر بھی حرکت ہے, مگر نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. جنتوں. اب تنوین کے بعد واو آگے ادغام مال غنہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ گڈ. وحریرا واو پر زبر, ہا پر زبر, حرکات ہیں, ہا حلق کے درمیان والے حصے سے, را یا زیر ری, یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے, اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال الف. گڈ. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ماشاءاللہ. آئیے اب ان دونوں آیتوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اچھا بعض بچے وہ جزاہم پڑھ رہے ہیں, زا نہیں پڑھ رہے, زال پڑھ رہے ہیں. زال نہیں پڑھنا, زا پڑھنا ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ماشاءاللہ عز و جل, بہت زبردست اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے, آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی، سیکھا بھی اور سنا بھی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے اور بی کے درمیان بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا، بتائیے فوقاہم اللہ، فا اور واو میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا ٹیم اے سے؟ جی سعد بھائی کو مائک دیجیے گا، جی جلدی کیجئے، بتائیے۔ فا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے اور ہونٹ کے تری سے زیادہ ہوتے ہیں، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جواب بالکل سعد بھائی نے درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فا اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، اور واو ہمیشہ ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے۔ بالکل جواب درست دیا ہے۔ اچھا دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ حروف شجریہ، حروف نطعیہ، ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ جی کیا بتائیں؟ حروف شجریہ نہیں، حروف شفویہ۔ کیا ہے؟ حروف شفویہ۔ یاد کر لیں، حروف شفویہ۔ واو بھی حروف شفویہ میں ہے اور فا بھی حروف شفویہ میں ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوقاہم اللہ، بتائیے اللہ پاک کا نام یہاں کیا ہوگا؟ باریک کریں گے یا کیا کریں گے؟ جی مائک دیجیے گا اس بچے کو، چھوٹے کو۔ جی نام بتائیں پیارے بچے۔ محمد محسن۔ محمد محسن بھائی، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اللہ پاک کا نام کس طرح پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے؟ سوچ لیں۔ جی۔ اور جواب محمد محسن بھائی نے درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹس حاصل کر لیں ٹیم بی والوں نے بھی۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف۔ فوقاہم اللہ شر، شین کا مخرج ہے کیا؟ شر، شین کا مخرج۔ پھر سعد بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ جی سعد بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ شجریہ۔ حروف شجریہ سے، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال ٹیم اے نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ شر ذالک اليوم، ذالک، ذال کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی والے جی محمد رضا بھائی بتائیے۔ زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے۔ زبان کا سرا اوپر والی دانتوں کی جڑوں سے، سوچ لیں۔ دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ دانتوں کے اندرونی کنارے سے، جڑوں سے اندرونی کنارے، ایک بتائیے۔ اندرونی کنارے۔ اندرونی کنارے، پھر سوچ لیں سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت میں درست کر لیا، ورنہ جواب غلط ہو سکتا تھا، ہو جاتا بالکل۔ تو آپ نے 10 پوائنٹ حاصل کریں، 20 پوائنٹس۔ آخری سوال ٹیم اے سے۔ وَسُرُورًا، نَضْرَةً وَسُرُورًا، وَسُرُورًا پہ وقف کریں، کون سا قاعدہ ہے؟ محمد علی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کوئی بتائے؟ سعد بھائی بتائیں گے، کوئی اور نہیں بتا رہے؟ کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ چلے سعد بھائی آپ بتا دیں۔ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ ادغام مال غنہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ آخری سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے وَجَزَاهُمْ، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ وَجَزَاهُمْ، وَجَزَاهُمْ، جلدی کیجئے جی، مائک دیجیے گا آگے، ادھر بڑھا دیں، بڑھائیں، آگے بڑھائیں، جلدی کریں، نام بتائیں۔ محمد مزمل۔ محمد مزمل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا، پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ جی ٹیم اے سے بتانا چاہیں، جی بتائیں۔ اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ اخفاء شفوی، اللہ، محمد مزمل سے غلطی ہو گئی، کسی نے اور نے کہا نہیں کہ میں بتاؤں گا، اللہ، ہاتھ میں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اب تو بتا چکے ہیں۔ اور ٹیم اے آج کا مقابلہ 20 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، تو ٹیم اے آج کا مقابلہ جیت چکی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا شر میں را تھوڑا اور پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھا کیا اور اچھا انداز سے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، یہ اتنے سارے غنّے آ رہے ہیں، سب غنّے پورے کرنے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزا زا کے دائیں دوبارہ پڑھیں. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اب وجزاہم کا غنہ تھوڑا کمزور رہا، کوشش کرنا اور اس کو درست کرنا ہے. کہہ دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. محمد رضا بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةٌ، ضاد میں کلکلا نہیں کرنا، صحیح ہے، اس سے بچنا آپ نے، ٹھیک ہے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ولقاهم نضرة وسرورا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم الله
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا، اچھی کوشش کی. تھوڑی غلطیاں ہیں، مخارج اور صفات پر توجہ دینی ہے، بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے. اور ترتیل میں ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے پڑھا، انہوں نے بھی اچھی کوشش کی. مزید بہتری لانی ہے. اور کیا کہتے ہیں، من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. تو ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے قرآن پاک پڑھا، سعد بھائی نے حدر میں اور رضا بھائی نے ترتیل میں. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.